بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو کہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم پر بے شمار خاص کرم نوازی فرمائی۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جس قدر یہ امت گناہگار ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں صرف اسی امت پر اترے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنے ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جمع ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر خشک و تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے، کائنات کے آغاز سے اور کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انسان کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کتاب اللہ کی قید سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثال کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث رحمت، سکون اور رحمت کا سبب ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا ہی اسے دم کیا تو وہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسا ہی کوئی جانور کسی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہو، اور اس رسی کو پوری کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا، جو ایک لمحے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی یہ آیات مبارک یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پونک ماری، جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی صاحب ایمان جو پوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہو، وہ اس سورہ مبارک کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو پورا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ خصوصی صورت ایسے بھی ہے کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارک کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی
اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کی فرشتہ آنا چاہے تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہے تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسی جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسی جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے۔ اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید سے نکال دے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو یہ پوری جنت میں جاتا ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبو لے کر قبر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا۔ پھر بچو انہیں بچاتی ہے اور تکیہ لگاتے ہیں اور فرشتے باحکم رب العالمین واپس ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور یہی سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کے جانب سے آئے گا، تو اس کا قدم کہے گا کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والا ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے راز میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پورا سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسی شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے اور یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارک کی بے شمار فضائل ہے، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تقریب اور پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیاتیں اس کی 30 دنوں کا محافظ ہوگا، اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے
کہ یہ صورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روپ اختیار کرتی ہے اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے پیشانی میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے اونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتے ہیں اے لبان مبارک میں تجھ پر قربان کہ تم کس محبت سے میرا تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ سورہ ملک کی غور انسان کی پاؤں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اور میں تجھ پر قربان کہ تو نے ان قدموں پر کھڑا ہو کر میرا تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوستو، ان تمام تر روایاتوں سے پتہ چلا کہ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسا سورت ہے جو کہ قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے عذاب سے جھگڑا کرتی ہے، اور انسان کی پیشانی اس کے ہونٹوں اور اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کر اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں تکیہ پور اور بچھونے بھی لے کر آتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی سورہ ملک کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور عذاب سے بچانے کے لیے جھگڑا بھی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی اس حسین خوبصورت حور کے ذریعے سے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔